3 طرح کا واز کرتے تھے. فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا, وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا, اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا, ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے, یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے, اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا, جنازے اٹھا کرتے تھے. کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے, کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے, ساڑے ہی سے بندے اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو. یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا, ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم, میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اور دوسری طرف وہ کتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا, آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت ہی لے جائیں گے ساڈے مرید ہو جاؤ. ہاں جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا. بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا, درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا, مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا, خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. خدا کا نام ہے اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں, یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے, تو بہر فرق تو ہوگا نا. پھر راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں, اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی عنہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے, اب جیو نیوز کا دور ہے, اب ARY ایکسپریس, دنیا ٹی وی, BBC, CNN, اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی. وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے, سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے. تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی, اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے. ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے, آپ اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے جی. دنیا خالی نہیں ہوتی تو ہونتے آمن اولیاء سامنے ہونتے ضرورت ہے زیادہ. اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں, تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں. لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے.
اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ۔ ماں نے بھیجا، بسم اللہ کریں، قرآن شریف پڑھیں۔ استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے۔ وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ہیں؟ ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ، اس کو 18 پارے یاد ہیں۔ ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو۔ پیغام بھیجا ماں کے پاس، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا ہے بسم اللہ کے لیے، اس کو 18 پارے یاد ہیں۔ تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے 18 پارے یاد ہیں، جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے کہ میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی، اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی، اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی، یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، اور وہ بھی زبان۔ اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا، فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، میں 18 پارے کا حافظ ہوں، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا۔ اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبد القادر جو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل، ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سن۔ غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا۔ غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی۔ حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج تھے چھاڑ دو۔ حضور کے زمانے میں تھے جی تھے، تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ آیا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دواد کے ساتھ۔ یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آیا ہے، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے۔ وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم، وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل۔ اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعض جا کے بابیانوں پہ ملتا ہے۔ وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں، تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے۔ اور میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا
کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت دیں, میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے, رسک پہ لگا کے میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. احمد انہوں نے دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا, پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو, وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڈ دو, میں تمہیں ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی, ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا, اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی. اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی, اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف, تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے, میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے. وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے, خوبصورت ہے, چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ, وہاں 5 ٹیلے ہیں, 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر, اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا. تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی, ڈرنا اور گھبرانا نہیں. اس نے اسی طرح کیا, وہ چلا گیا, دائرہ بنا لیا. جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس, بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے, مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا. فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس. رات کو آتے رہے دوسرے, صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ, اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا. اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ان کا پتہ کرو. تو چین, کہاں بغداد اور کہاں چائنا, چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی, اس کو پیش کیا گیا, لڑکی اس کے پاس تھی. وہ جب آیا تو بادشاہ نے, جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا, اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے. اس کی گردن اڑا دی گئی, بیٹی اس کے حوالے کر دی. تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو, ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے, ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں. رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے. جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی. سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا, اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا. حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی. میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا. اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا. دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے. میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا. اس نے تمام جنات نے اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا. چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا. جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا. بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی. ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا, اللہ کا ولی تھا. وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے, اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا, جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے, لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی, شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے. کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000, ادھر پلٹے تو 40,000, پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے, ضرورت آ رہی ہے. بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ.
غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی, بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے, اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں, ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان, چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی, میں نے کونا دے کر وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا, پھر ایک جگہ گیا, پانی ملا, وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں, غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں تھا, ابھی خیال کر ہی رہا ہوں. چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے, ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو, تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں. اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو, رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے, وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. تو سر اے کوڑاتے ہیں مدان کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے. سچا قادری سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو, توتیاں پا لو, اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا, جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا, جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا ستر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. سب کہانی ہے, جھوٹ ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. جناب حضرت غوث ثقلین کا یہ کلام قدمی عاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ان کا قدم سب ولیوں کی گردن پر. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا, ولی تو چھوڑ دیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا, انہوں نے نہیں کہیں کہا. یہ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہیں؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے.